بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے۔ ایک وہ خوشبو ہے جو جڑی بوٹیوں سے یا مختلف پھولوں سے لی جاتی ہے، ادویات سے لی جاتی ہے۔ سندل ایک دوا ہے، ایک درخت ہے، تو اس سے خوشبو کشید کی جاتی ہے۔ ایک وہ خوشبو ہے جس کا تعلق نور سے ہے، وہ بھی ہے، نور کی بھی خوشبو ہے۔ روزے کی قربانی سے، روزے کی مجاہدے سے اور روزے کو اللہ کا امر سمجھ کے پورا کرنے سے اس سے ایک بو پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بو کہتے ہیں، فرشتے خوشبو کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے یا نہیں ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو کیا ہے؟ ہاں جی، مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ اس کی قیمت ہے۔ وہ تو بو ہے، منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، معدے کی خشکی سے، غذا کی کمی سے، اندر گیسز پیدا ہوتے ہیں، ببلز پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک بو ہے۔ دین کہتا ہے نہیں، ایمان کہتا ہے نہیں، وہ ایک خوشبو ہے۔ کیوں؟ نہ اصل میں وہ بو ہے، نہ اصل میں وہ خوشبو ہے، اصل میں وہ روزے کے اندر کا جو نور ہے وہ فرشتوں کو درکار ہوتا ہے، وہی خوشبو ہوتی ہے۔ عمل سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے میں ایک دوسری حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ اور میں جب آدمی سچ بولتا ہے اس سے خوشبو ہوتی ہے، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتوں کو ایک بدبو محسوس ہوتی ہے اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا اس جھوٹ بولنے سے ایک اندر کراہت سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ہمارا وجود، ہمارا معاشرہ، ہماری نظریں، ہمارے احساسات، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری جسم کی کیفیتیں اسے محسوس نہیں کرتی، فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور وہ دور ہو جاتے ہیں اور پرے ہو جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ اور اگلی بات، یہ جو مجالس ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں اس سے خوشبو نکلتی ہے اور اس خوشبو پھیلتی ہے اور اس خوشبو کو کھینچ کے فرشتے آتے ہیں اور اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک فرشتے دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں او ہمارا مطلوب ہمیں مل گیا، اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے ایک خوشبو نکلتی ہے، اور عمل کو توڑنے سے، نافرمانی جسے میں کہہ رہا ہوں، عمل کرنا فرما برداری، عمل کو توڑنا نافرمانی، اس سے ایک بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ مسجد میں اگر آپ کے منہ میں لہسن اور پیاز کی بو ہے اس سے فرشتے دور ہوتے ہیں۔ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے اور نیک جنات کی غذا ہے۔ آپ جس کو غذا دیں گے وہ چیز ساتھ ہوگی آپ کے، جب وہ چیز ساتھ ہوگی اس کا نور ساتھ ہو گیا، فرشتوں کے اندر نور ہے، وہ چیز آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ جب وہ چیز ساتھ ہوگی آپ کے لیے نورانی عمل کرنا آسان، نورانی روح اور نور کی دنیا میں رہنا آسان، نور اور روح کی دنیا میں چلنا آسان، اور پھر زندگی کے معاملات میں اعمال، تسبیح، ذکر یہ کرنا آسان۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ روحانی اور نورانی مخلوق ساتھ ساتھ ہے، ان کی غذا جو آپ کے ساتھ ہے۔ بکرے کو غذا دیں، چھوٹا سا ہو، پالیں، غذا دیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جانور کو غذا دیں، آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اونٹ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بیل ہے، کوئی ہے، اسے آپ غذا دیں وہ آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک سخت تھا، اس کا ایک نیولا تھا بہت بڑا، وہ یہاں بیٹھا رہتا تھا۔ نیولا
یا کندھے بیٹھا رہتا تھا، اور وہ اس کی طرف سے لڑتا تھا، نیولا لڑتا تھا، کوئی اس کو چھیڑ کے دکھائے، نیولا اسے نوچ کے رکھ دیتا تھا، وہ غذا دیتا تھا نیولے کو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر جھنڈیر صاحب، ان کو بندر پالنے کا شوق تھا، تو مجھے کہنے لگے بندر وفادار ہے، مجھے کہنے لگے آپ مجھے ذرا چھیڑے، وہ زنجیر سے بندھا ہوا تھا، میں ڈاکٹر صاحب ایسے کیا میرے پر حملہ کیا اس نے، ایسے بس زنجیر نہیں ٹوٹا ورنہ اس نے میرے اوپر ٹکا کے حملہ کیا، خوب حملہ کیا۔ آپ جس چیز کو جس کی غذا دیں گے وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ آپ فرشتوں کو ان کی غذا دیں، اعمال اور خوشبو۔ اعمال دیں گے تو اس سے خود خوشبو پیدا ہوگی، یہ خوشبو دوں گے تو مصنوعی انسولین لگ جائے گی۔ جس کا اپنا پینکریاز انسولین بنانا چھوڑ جاتا ہے اس کو مصنوعی انسولین دیتے ہیں، یہ انسولین کا میں انجیکشن لگا رہا ہوں، شوگر والا۔ اصل انسولین بھی پیدا کریں کہ وہ نور ہے اور نورانی اعمال ہیں، روح ہے اور روحانی اعمال ہیں، سچ ہے اور سچے اعمال ہیں، اور زندگی وہ ہے جس کا تعلق اعمال سے ہے، اس سے خوشبو نکلتی ہے۔ اس کی اور مثال حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے سینے کو کھولا جائے، یہ مشہور محدث ہیں، اور محدث بھی ہیں اور تابعی بھی ہیں، صحابی اس لیے نہیں ہے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، آقا کا دیدار کیا، پر بچپن میں شعور میں نہیں تھے، اس لیے صحابی نہیں تابعی ہیں۔ بے شمار صحابہ کا دیدار بھی کیا، شاگردی بھی حاصل کی۔ فرماتے ہیں اگر سینہ کھول دیا جائے مومن کا جس میں نور ہے، اس سے اتنی خوشبو پہلے ساری دنیا کی مخلوق اس خوشبو کی وجہ سے مدہوش ہو جائے، اور اس میں سے اتنی روشنی نکلے کہ ساری دنیا کے چاند تارے سب چیزیں ماند پڑ جائیں۔ اور جو مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اگر اس کے سینوں کو کھولیں تو اس کے اندر اتنی عفونت اور بدبو نکلے، ساری دنیا کے انسان مر جائیں، اور اتنی تاریکی اندھیرا نکلے کہ چاند اور سورج ماند پڑ کے ساری دنیا میں سیاہی چھا جائے، کسی کو کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ فرشتوں کو غذا دیں، یار بن جائیں گے۔ بندر کو غذا دی، بندر یار بن گیا، نیولے کو غذا دی، نیولا یار بن گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب یزید کہنے لگے ہم سٹوڈنٹ تھے تو 3-4 آدمی ایک کمرہ لے کے رہتے تھے، سفید پوشی غریب تھے، تو ہمارے طے یہ تھا کہ 2 بندے ہم میں سے سٹوڈنٹ پہلے آئیں گے، کھانے کا انتظام پہلے سے کریں گے، دوسرے بعد میں آئیں گے، پھر دوسرے دن ان کی باری تھی، وہ پہلے آئیں گے، روٹی خود پکائیں گے، سالن خود پکائیں گے۔ ایک دفعہ ہم آئے تو انہوں نے روٹی تو پکائی ہوئی تھی، سالن نہیں پکایا ہوا۔ سالن کیوں نہیں پکایا ہوا؟ انہوں نے گھی والا ڈبہ جو تھا خالی تھا، انہوں نے کہا گھی نہیں تھا، سالن کیسے پکا لیتے؟ اب ہماری آپس میں تکرار ہو رہی ہے، بندر چپ کر کے بیٹھا دیکھ رہا ہے، ایسے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی کے گھر سے چپکے سے گھی کا ڈبہ لے آیا، اللہ جانے کہاں سے لے آیا، کہہ رہے ہمارے اندر بھی شعور نہیں تھا، ہم نے کہا دیکھو گھی آیا، چلو پکاؤ، نکال کے کہا جاؤ اس کو وہیں رکھا، پھر رکھا، پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، چلا گیا، پھر ڈبہ لے آیا گھی کا، ہم نے گھی پکا لیا، پھر کہ جا رکھا۔ بندر کو دو وہ سیوا کرے، وہ خدمت کرے، جانور کی وہ بھی خدمت کرے اور مانوس ہو جائے۔ ہاتھی کی خدمت کرو تو مولا باش کا ہاتھی بن جائے، بہادر شاہ ظفر کو دیکھے بغیر اس کو چین قرار نہ آئے، اور اگر بہادر شاہ ظفر کی اور سامنے شکلیں ہیں تو پھر انہوں نے کہا اس کو نیلام کر دو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور مر جائے۔ فرشتے وہ بھی غذا مانگتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی گندی ہوا خارج نہ کرو، ہمیں کراہت ہو۔ میں حرم میں کھڑا تھا،
ایک بندہ نا ڈکار دے رہا تھا. ہمارے ہاں بعض معاشرے میں ہمارے میں کھانے کے بعد ڈکار دینا فخر سمجھا جاتا ہے. بعض علاقوں میں معاشرے میں کھانے کے بعد ایسے ڈکار آیا, انہوں نے کہا واہ لاجواب. حالانکہ اونچا ڈکار تو کراہت کی علامت ہے. چھینک کو پسند کیا گیا ہے اگر چھینک کو کنٹرول کے ساتھ ہو. جمائی اور ڈکار اس کو ناپسند کیا گیا ہے, اس لیے کہ جمائی کے لیے ہاتھ آگے کرنا ہے. تو وہ میں نے دیکھا کہ حرم میں ایک بندہ کھڑا ڈکار دے رہا, دوسرا بندہ اس کو برا بھلا کہہ کے نماز چھوڑ کے ادھر چلا گیا, وہ ڈکار دے رہا. شیطان کو یہ چیزیں پسند ہیں, اور رحمان کی دنیا میں خوشبو پسند ہے. اور رحمان کی جو مخلوق ہے, رحمانی مخلوق, روحانی مخلوق اور یہ فرشتوں کی مخلوق, ان کو پسند خوشبو ہے. اب وہ ایک وہ خوشبو ہے جو اندر سے نکلتی ہے, ایک وہ خوشبو ہے جو باہر سے نکلتی ہے. اندر کی خوشبو بھی درکار ہے, باہر کی خوشبو بھی درکار ہے. میرا ایک خیال ہے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, میرا ایک وجدان ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جسی طرح جسم کے اندر اگر انسولین نہ بنے تو شوگر والے مریض کو انسولین کے انجیکشن لگاتے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ کا وعدہ ہوا تھا کہ ہم تیرے دیکھے بغیر ہمارا چین نہیں آئے گا, وعدہ ہوا تھا یاری دوستی میں, دیکھ لو. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ اگر بھئی اندر کی خوشبو کی کمی رہے گی تو چلو باہر کی خوشبو بھی اس کمی کو پورا کر لو, یا اندر کی اپنی خوشبو ہے, باہر کی اپنی خوشبو ہے. اندر کی خوشبو سچ ہے, سچائی ہے, ذکر ہے, تسبیح ہے, دیانت ہے, امانت ہے, وعدے کی پاسداری ہے کہ جی میں نے ایک شعبے کی ذمہ داری لے لی ہے, آپ تسلی کریں, میں اس کو لک آفٹر کروں گا. اس کو پھر فون کر رہے, پھر میسیج کر رہے, 2-4 دن اس نے میسیج کیا, اطلاع دی, اس کے بعد وہ بھول گیا, پھر اس کو کہنا ہی چھوڑ دو, بس اس کو اس کے حوالے کر دو. اور نہیں کرتا, پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہوگی. میری ایک درخواست یہ ہے کہ ہم خوشبو کا خیال کریں, اور یہ نیک جنات کی بھی غذا ہے. اور یہ جو نیک جنات ہیں نا, یہ ہماری زندگی میں ان کا بڑا دخل ہے. یہ کبھی وقت ہوا تو آپ کو تاریخ اس کی کھولوں گا کہ جنات, بدکار جنات کو تو میں نے کئی بار کھولا. یہ جادو کا ذریعہ, یہ خود جنات شر کا ذریعہ, فساد کا ذریعہ, گھر میں آگ لگانا, بیماریاں, پریشانیاں, جھگڑے, لڑائیاں وغیرہ وغیرہ, نفرتیں, اس کا ذریعہ. تو نیک جنات کا ہماری زندگی میں کیا دخل ہے؟ وہ بھی دخل ہے, کیونکہ ہماری زندگی میں, میری طرف دیکھیے گا, ہماری زندگی میں نظر نہ آنے والی مخلوق کا دخل ضرور ہے. اور وہ نظر نہ آنے والی مخلوق 2 ہیں, ایک جنات اور دوسرا فرشتے. فرشتہ کہتے ہیں ہمیں ہماری غذا چاہیے. ہم نے فرشتوں کی غذا کا سوچا ہی نہیں, ساتھ لینا چاہتے ہیں. فرشتے ہمارے ساتھ ہوں, فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ ہو. بدر میں فرشتے آئے اور اللہ نے فتح عطا فرما دی, اور بدر میں فرشتے قطار اندر قطار اترے, اور اللہ کے حبیب علیہ السلام گھنٹوں دعا مانگی, اور پھر اللہ پاک نے جب فرشتے دکھا دیے, پھر آپ تو مطمئن ہو گئے کہ اب اللہ کی مدد آ گئی, اور فرشتے دیکھ لیے. صحابہ نے خود دیکھے کہ کوئی گھوڑ سوار ایسے تھے جو بجلی کی طرح ایسے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے یوں جا رہے تھے. کون تھے؟ اور پھر غائب ہو گئے. ہمیں کیا فرشتے نہیں چاہیے؟ قبر میں ہمارے ساتھی, جنت میں ہمارے ساتھی, موت کے وقت ہمارے ساتھی, مرنے سے پہلے ہمارے ساتھی, اللہ کی رحمت اور مدد کو لانے والے وہی, حتیٰ کہ وہی لانے والے وہی. وہ ایک فرشتہ تو تھا نا, جبریل, وہی لانے والا بھی انہی میں سے, جو ان کا سردار. ہمیں کیوں نہیں چاہیے؟ بعض اوقات بیٹھ بیٹھ کے میں سوچتا ہوں, یہ میری سوچیں ہوتی ہیں, یہ میرے اندر کا وجدان ہوتا ہے. میں بعض اوقات میرا حال یہ ہے کہ گھر والے, میری بیگم مجھ سے بات کر رہی ہوتی, میں گم بیٹھا ہوتا ہوں,
اسے پتہ چل جاتا ہے یہ نہیں بیٹھا ہوا یہاں، کہیں پہنچا ہوا ہے. اچھا پہنچی سرکار نہیں ہوں، انہی چیزوں کے بارے میں خیال آتے رہتے ہیں، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. اور اللہ اپنے علم میں سے علم دیتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے علم ملتا ہے اور اچانک ملتا ہے. اب یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں یہ فرشتوں کی، یہ غذا کی، اور آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور میں حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے مفروضے تو نہیں گھڑ رہا، عقلی دلیلیں مفروضے گھر کے جھوٹ کو ایسا سچ کر کے دکھاؤں آپ کہیں گے کمال ہے، اور ادھر قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہی نہ ملے، تو میرا کیا کمال ہوا، میرا دھوکہ ہوا. جس چیز کا قرآن و حدیث میں ثبوت ہی نہیں ہے وہ تو پھر میری اپنی سوچیں ہوئی نا، اللہ اس کے حبیب کا فرمان تو نہ ہوا. خوشبو فرشتوں کی غذا ہے، اور خوشبو انسان کے اعمال کے ذریعے خوشبو نکلتی ہے. ایک اور حوالہ دیتا ہوں، فرمایا جو اگلی صفوں میں، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جو اگلی صفوں کا اہتمام کرتا ہے، جو نماز کی اگلی صفوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو وہی فرشتے اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں. اور حدیث کا اگلا بول اور کیا ہے، مفہوم، اگلا حصہ، اگر وہ کسی کام میں جائے تو وہی فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ اگلی صفوں کا اہتمام کرے، عمل، کیونکہ اگلی صفوں کے عمل میں مشقت ہے اس کے لیے پہلے آنا، پہلے بیٹھنا، پہلے قربانی کرنا، اس مشقت پہ فرشتے اس کو پسند کرتے ہیں. ہر وہ دین کا عمل جس میں مشقت ہے، روزے میں مشقت ہے، اور مشقت سے فرشتے کام چھوڑ کے ایک تو لگ جاتے ہیں آمین آمین کہنے پہ، یا اللہ اس کی دعا قبول فرما. ایک دوسرا، اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اس کے منہ سے منہ لگاتے ہیں فرشتے اپنا، اور اس کو مشک اور کستوری عنبر سے زیادہ اس کی خوشبو ہوتی ہے. معلوم ہوا انسان میں تو گندگی بھری ہوئی ہے، بدبو بھری ہوئی ہے. 3 دن کے بعد اس کا جسم عفونت کہ پورے محلے میں گندگی ہے. ہاں انسان کا جسم تو یہ ہے، پر جسم کے اندر ہونے والے، داخل ہونے والے، غور سے سنیے گا یہ لفظ میرا، داخل ہونے والے نورانی اعمال کا نور جو نکلتا ہے، اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، پھر یہ جسم بھی معطر بن جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی فرشتے آ کے لگتے ہیں. اب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، کوئی خوشبو لگا لے تو لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے جسم سے بدبو ہو تو دور ہٹتے ہیں. اب دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، جسم سے بدبو ہو تو اسے دور ہٹتے ہیں، اور اس کی جسم سے خوشبو ہو تو اس کے قریب آتے ہیں. آپ کے جسم سے، میرے جسم سے بدبو ہو، بدکاری کی بدبو ہو، سیاہکاری کی بدبو ہو، گناہوں کی بدبو ہو، نافرمانی کی بدبو ہو، فرشتے دور ہٹتے ہیں. اچھا جب فرشتے دور ہٹتے ہیں، اب ایک نقطہ اور بھی سنیے گا موتی، تو شیاطین قریب آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، الجھنیں، نافرمانیاں، گناہ، پھر یہ ہوتا ہے. اور جب فرشتے قریب ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ نور، نورانیت، روح، روحانیت، بیماریوں کا جانا. یہ وظیفہ جو پڑھتے ہیں فرشتوں کو دور تو کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں فرشتوں کو، وظیفہ جو پڑھتے ہیں فرشتوں کو قریب تو کرتے ہیں، تسبیح جو پڑھتے ہیں فرشتوں کو قریب تو کرتے ہیں، اور شیاطین کو دور کرتے ہیں. آیت الکرسی پڑھ رہے جی، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس سے جنات بھاگ جاتے ہیں، اس سے حفاظت ہوتی ہے. انہیں آیت الکرسی کی حفاظت ہے. کبھی سوچا بھی حفاظت کس چیز کا نام ہے؟ کوئی آپ کو نظر آتا ہے ادھر دائیں بائیں کوئی بڑے بڑے بندے کھڑے ہوں، بندوقیں ہاتھ میں لیے، زریں لیے، تیر لیے، اور ادھر ایک شیطان آ رہا، انہیں کھینچ کے مارا، انہیں کہا دیکھو یہ آیت الکرسی پڑھی تھی، وہ بندہ ہے. آیت الکرسی کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ آیت الکرسی کی اللہ کی جو کہ عظمت ہے، میرے اللہ کی بڑائی ہے، میرے اللہ کی کبریائی ہے، میرے اللہ کی ہیبت ہے، قدرت ہے، وجاہت ہے، کمال ہے، اس لفظوں سے اندر سے خوشبو نکلتی ہے. جب خوشبو نکلتی ہے فرشتے دوڑتے ہیں، فرشتے دوڑتے ہیں.
ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جس گھر میں خیرات بانٹتے تھے تو بھاگتے تھے، اس میں سے لے کے آتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے چاول لے لیے، جھولی میں چاول لیے، انہوں نے کہا بھائی تیرے پاس، انہوں نے کہا نا چاول گرم ہے، میں نے کہا جھولی کر لے، چل دے دے مجھے۔ اماں کے پاس گیا، جھولی برباد کر کے آیا، چاول کھا رہا میں۔ وہ جہاں کوئی چیز بٹی وہاں دوڑتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں یہاں نور بٹ رہا ہے، یہ بندہ بیٹھا درود پاک پڑھ رہا، یہ بندہ سچ بول رہا، یہ بندہ نیکی کر رہا، یہ بندہ لین دین میں معاملات ٹھیک کر رہا، یہ بندہ لوگوں کے لین دین میں خیانت نہیں کر رہا، پیسوں میں، چیزوں میں، معاملات میں۔ اس کے اندر سے نور نکل رہا، اس کے اندر سے روحانیت نکل رہی ہے۔ پھر اس جسم کو کہتے ہیں جی روحانی جسم ہے، روحانی بابا ہے، نورانی بابا ہے، نوری بابا ہے۔ وہ بابا تو وہی گوشت پوست کا، وہ نوری بابا کہاں سے آ گیا، اور روحانی بابا کہاں سے آ گیا؟ نوری بابا اور نورانی جسم، وہ نورانی اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس نورانی اعمال کی وجہ سے خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کو نورانی مخلوق آ کے گھیر لیتی ہے، اس کے دائیں طرف وہ گھیر لیتی ہے۔ جب گھیر لیتی ہے وہ جسم بھی نورانی اور روحانی بن جاتا ہے۔ اگر وہی بندہ ہے جب روحانی نورانی اعمال کو چھوڑ دے، وہ مخلوق آنا چھوڑ جاتی ہے۔ جب مخلوق آنا چھوڑ جاتی ہے، انہیں کہ جی شیطانی وجود ہے، شیطانی شخص ہے، وجود شیطانی ہے، شخص شیطانی آدمی ہے، خود شیطان ہے۔ وہ شیطان نہیں ہوتا اور وہ نور نہیں ہوتا، وہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نورانی چیزیں ہوتی ہیں۔ نورانی چیزیں آ جائیں نورانی چیزیں بن جائیں، شیطانی چیزیں آ جائیں تو شیطانی وجود بن جائیں۔ تو ہم ان کی غذا کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ جب پتہ چل گئی ہمارے ساتھی ہیں تو خوشبو نہ کیوں نہیں لگاتے؟ لگائیں، ہم خوشبو لگائیں اور اندر کی خوشبو پیدا کریں۔ اس پنکھے کی میں بجلی ختم کر دوں اور میں ایک لاٹھی لے لوں اور لاٹھی سے پنکھے کو چلاؤں، جلے گا، پھر رک جائے گا، پھر میں لاٹھی ماروں گا، اس کو یوں چلاؤں، پھر چلے گا، پھر رک جائے گا۔ کوئی بندہ مجھے دیکھ رہا، کہنے لگا تو عجیب انسان ہے، کیسا بے وقوف ہے۔ اور بھائی اس کے ساتھ تار جوڑ، ادھر سے کوئی تار نکلی ہوئی ہے اس کی، وہ تو محنت کر نہیں رہا تو اس کو لاٹھیوں سے چلا رہا ہے۔ اچھا مجھے بھی سمجھ آ گئی، اب تک میں یہ عقل نہیں تھی، میں نے تار ادھر سے جوڑی، پنکھا چلنے لگ گیا۔ ہم جب تک اپنے اندر کے ساتھ کوئی تار نہیں جوڑیں گے، مدینے کی وہ مدینے والی تار نہیں جوڑیں گے، ہمارے اندر وجود میں خوشبو آ نہیں سکتی۔ اب بولیں میری بات سمجھ آئی ہے جی یا نہیں آئی؟ بولیں وہ اندر سے تار جوڑیں، وہ تار جوڑیں، وہ تار جڑے گی اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ان مجالس کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، تسبیح خانے کے ساتھ، اور تسبیح خانے سے ملنے والے وظائف، تسبیحات کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، جھوٹ، فریب، دھوکہ، بددیانتی، خیانت سے، کسی کا مال، کسی کی جائیداد، بہن کی، بیٹی کی جائیداد یا کوئی بھی، اس سے جب نکلیں گے پھر ایک اندر نور پیدا ہوگا۔ عہد کی پابندی، سودا کر لیا کسی بندے سے، اب دوسرا کہتا ہے کہ میں نے 1 روپے کا کیا ہے، وہ 100 روپے دیتا ہے، اس نے کہا نہیں، میں اپنی زبان کا ایک وعدہ ہے، اور مومن کے پاس ہوتا ہی عہد ہے۔ مومن مال کا بندہ نہیں ہوتا، عہد کا بندہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو دنیا کا کوئی بندہ آئے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے کہا جی وہ بندہ پریشان ہو کے آیا، انہوں نے کہا جی فلاں پارٹی آپ کے پاس آئی تھی، سنا اتنے دیتی تو میرا سودا، انہوں نے کہا مال کا کیا تعلق ہے، سودا تیرا ہے، تیرا ہو گیا ختم۔ اس پہ ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس سے ایک روح پیدا ہوتی ہے، اس سے فرشتے خوشبو پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کے قریب آتے ہیں اور اس سے انس پیدا ہوتا ہے اور اس سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس کی موت پہ فرشتے روتے ہیں۔ اس کی موت پہ حدیث پہ آتا ہے گھر سے لے کر جنازے گاہ تک فرشتے لین اندر لین کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی موت پہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، میری طرف دیکھیے ذرا،
میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ اس سے اتنے فرشتے ہیں. حضور اس جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے تھے. یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بل؟ آپ نے فرمایا مفہوم ہے اتنے فرشتے اس شخص کے جنازے میں, صحابی کے جنازے میں, پاؤں رکھنے کی پوری جگہ ہی نہیں ہے. ایسے پھر فرشتے یار بنتے بنتے نا, جس کے جتنے یار ہوں موت پہ سارے یار اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا جس کماش کے یار ہوں گے, جس کیلیبر کے یار ہوں گے, وہ یار سارے وہی آئیں گے. میں اس دن ایک جنازے کو دیکھ رہا تھا, اور میں جنازے میں جب میں نے کمیونٹی دیکھی نا بندوں کی, جب جنازے میں دیکھی, ایک تو میرا اندازہ ہے, اللہ مجھ معاف کر, میں بدگمانی تو نہیں کر رہا, میں نے کہا اس میں 90% سے زیادہ بے وضو ہیں, اور 95% سے زیادہ وہ ہیں جن کو خود نماز جنازہ آتی نہیں. اس کے یار بھی وہی تھے, کمیونٹی وہی تھی, تو اس میں آنا ہی انہی لوگوں نے تھا. آپ کا جو یار ہوں گے فرشتوں سے یاری بناتے, ان کو خوب کھلایا, فرشتوں کو ٹکا کے کھلایا, اندر کا نور بھی, خوشبو بھی, اور باہر والی خوشبو بھی. عطر لگایا, خوشبو لگائی, خوب لگائی, خوب لگائی, خوب لگائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خوشبو لگانی نہیں تھپنی ہے, لگانے اور تھپنے میں فرق ہے. خوب لگائی, فرشتے یار بن گئے, اور اندر کی سچائی, صداقت, ایمان, دیانت, وہ اندر سے نور نکلا, خوشبو نکلی, فرشتے یار بن گئے. اب جب مرتا ہے فرمایا اس کی موت پہ وہ جگہ روتی ہیں جہاں عبادت کرتا تھا, رزق کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے نور آتا تھا, جہاں سے رزق آتا تھا, اور اس کی اعمال نور اوپر جاتے تھے. اور فرمایا یہاں تک کہ اس کے گھر سے لے کر جنازے گاہ تک فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں, اور جنازہ گاہ سے جہاں جنازہ پڑا وہاں تک قبر میں فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد یار پھر قبر کے اندر ہوتے ہیں. کیسی پریشانی, وہ تیرے پرانے یار ہیں, وہی ڈھولا پاکستانی, وہی تو تیرے یار ہیں, وہی. وہ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں, سنا تھا. دیوانہ تو ہمیں روز ہدیہ بھیجتا تھا, گفٹ بھیجتا تھا, مال کھلاتا تھا, منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے. ہاں بھائی دادا, منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے, وہی تو یار ہے ہمارا. تو انہوں نے کہا اچھا میں سنا تھا. انہوں نے کہا پریشان ہو, قبر میں تیرے یار ساتھی, حشر میں تیرے ساتھی, محشر میں تیرے ساتھی, وحشت میں تیرے ساتھی, اندھیروں میں تیرے ساتھی, پل صراط میں تیرے ساتھی, میزان میں تیرے ساتھ خود بیٹھ جائیں گے. تم ساتھ بیٹھو گے؟ انہوں نے کہا نور ہوگا نا میدان میں, فرشتے نور ہیں, ساتھ بیٹھیں گے. انہوں نے کہا ایسے بیٹھیں گے تیری کوئی ہلکی پھلکی خطائیں یوں اٹھیں گی اور بھاری ہوگا. اللہ کہے گا ہاں امقرؤ کتابیہ, نامہ اعمال آئے گا دائیں ہاتھ پہ, لوگوں کو دکھاتا پھرے گا. اچھا پھر انہوں نے کہا پھر جنت میں تیرے ساتھی ہیں, اور جنت میں ہم, بس تو ہوگا ہم ہوں گے, نعمتیں راحتیں, خوشیاں کامیابیاں, عزتیں برکتیں, تیرے خادم, بس. بڑی بڑی بات ہے. یہ یار تو یار نکلے, باقی تو سارے یار چھوڑ گئے. جو وفا والے یار ہیں فرشتے, ان کا کوئی پوچھا ہی نہیں, کوئی حال احوال پوچھتے کیا حال ہے, خیریت ہے, آج کیا آپ کی کھانا کھایا, آپ نے غذا کھائی. بنگلہ دیش میں جب بھوک پڑی تھی, اور حد سے زیادہ بھوک تھی, آپ کے ہاں محاورہ ہوگا بھوکھا بنگالی, سنا کبھی, سنا؟ بھوک پڑی تھی, فاقہ پڑا تھا. اب بھی بنگلہ دیش کے حضرات جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی اعزاز اکرام, ان کا پروٹوکول یہ ہے, کھانا کھایا ہے, کھانا کھاؤ گے, سمجھ لے کہ اس نے آنے والے کی عزت کی ہے, آنے والے کی عزت کی ہے. آپ نے آج تک فرشتوں نے پوچھا کھانا کھایا ہے, کھانا کھاؤ گے, فرشتوں سے پوچھا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جی فرشتہ کھاتا پیتا نہیں. میں کہا کھاتا پیتا بھی ہے, اللہ کا بندہ, وہ نور کھاتا ہے, نور پیتا ہے, خوشبو کھاتا ہے, خوشبو پیتا ہے. تو انہیں اس کو خوشبو کبھی کھلائے پلائے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, ان کے جن آتا تھا, عطر کی شیشیاں پی جاتا تھا, اور میں نے خود دیا, عطر کی شیشی دی. ایک کوبرا برانڈ آتی تھی خس کی,
اب تو کوبرا آتی ہے، اس میں وہ خس نہیں ہوتی، میں وہ لگاتا تھا، اس پہ کالا سانپ بنا ہوا تھا کوبرا، ایک برانڈ تھا خس کا، تو وہ ساری شیشی پی جاتا تھا، ساری شیشی پی جاتا تھا، کیونکہ نیک جن تھا۔ نیک جنوں کی غذا خوشبو ہے، ہر جن کی غذا خوشبو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سارے شراب پیتے ہیں؟ نیک کی غذا ہے شراب؟ تو نیک کی اپنی غذا ہے، بدکار کی اپنی غذا ہے، انسانوں میں بھی۔ تو وہ ساری شیشیاں پی جاتا تھا۔ تو ہم نے آ کے آپ پوچھا ہی نہیں فرشتوں سے، کھانا کھایا ہے؟ کھانا کھایا؟ وہ کہے گا یار تو ہمارے ساتھ ہے تو بھوکا ہے، خود تو کھا پی کے تگڑا ہو رہا ہے، ایک ایک وقت میں 5 6 روٹیاں۔ حکیم کے پاس جا رہا تھا، سنا ہے کہ بھائی دوست ہیں، ملتا چلا جاؤں، کیا حال ہے، خیریت سے؟ اس نے کہا میں ادھر حکیم کے پاس جا رہا ہوں، سنا ہے آپ کے یہاں حکیم ہے، بیمار ہوں میں، بھوک نہیں لگتی، کھانا میرا ہضم نہیں ہوتا، گیس تبخیر بادی ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے۔ چلو انہوں نے کہا سفر کا مارا ہوا ہے، روٹی تو کھا لے۔ اس نے 40 روٹیاں جو ہیں وہ دے دیں، اس نے 2 ایک طرف کر دی، انہوں نے کہا زیادہ نہیں کھاتا میں۔ اچھا وہ روٹیاں ساری کھا گیا۔ اس نے کہا واپسی پہ تو دوائی لینے گیا ہے نا ابھی، تو جب دوائی لے کے آئے گا پھر کیا بنے گا؟ دوائی لینے جا رہا ہے، دوائی جب لے کے آئے گا پھر کیا بنے گا؟ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، واز کرنے گئے، سریلے تھے، کہ مخلوق کو سریں پسند ہیں۔ کسی نے پوچھا ایک درویش سے آپ کے بیان میں سریں کیوں نہیں ہوتی؟ فرمانے لگے گھر میں میتیں پڑی ہوں، لائن لگی ہوئی ہو، اور کوئی پوچھے کیا ہوا تو سروں میں بتائیں گے یا غم میں بتائیں گے؟ بولے ہیں؟ میرے آقا مدینے والے کے فرائض اور سنتوں کے گھر میں میتیں پڑی ہوئی ہیں، فرائض اور سنتوں کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہمیں سریں آئیں گی یا غم آئے گا؟ ہیں؟ غم آئے گا، ہمارے تو لہجوں میں، ہمارے لفظوں میں غم ہوگا۔ تو وہ سریلے تھے، تو بستی میں گئے، ان کو میں نے دیکھا ہوا تھا، تو بستی والوں کا ایک نے کہا حضرت میرا کھانا قبول فرمائیں، اور دوسرے نے کہا اس نے کھلا دیا، اس کے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں نہ آئی۔ اس نے کہا میرا بھی۔ انکار پھر اوترے کے منہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انکار کیا کرنا تھا؟ اس سے بھی کھانا کھایا، اس سے بھی کھایا، اس سے کھایا، کھا کے پھر طبیعت ذرا خراب ہو گئی، سر تو جہاں رہنی تھی وہ رہ گئی۔ اونٹ بٹھایا، لکڑی کے کجاوے ہوتے ہیں، اونٹ کے اوپر لکڑی کا کجاوا رکھا، اس پہ رضائیاں رکھی، ان کو سلایا، پھر اوپر رضائی رکھی، پھر رسا مارا، رسا مار کے اونٹ اٹھا، گھر کے دروازے پہ آ کے احتیاطاً پکڑ کے چھوڑ گئے۔ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی حقیقت ہے۔ آپ نے کوئی پوچھا کھانا کھایا؟ پوچھا؟ کھانے کا انتظار، اس کے کھانے کی تیاری، اس کی غذا، اندر کی خوشبو بھی، باہر کی خوشبو بھی، اندر کی خوشبو خوشبودار اعمال، باہر کی خوشبو عطر وغیرہ ہوتا ہے، یہ لگائیں۔ اب اس خوشبو کے لگانے سے نور ملے گا، نورانیت ملے گی، روح ملے گا، روحانیت ملے گی، جیسے یار ویسی زندگی، بس ختم۔ یار نیک جنات تو زندگی ویسی، جیسا یار ویسے قدم، ویسی صبح، ویسی شامیں، ویسا کریکٹر، ویسا اٹھنا بیٹھنا۔ تو کون سے یار چاہتے ہیں؟ آپ میری طرف اٹھ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا میں نے یار کون سی بات کر رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں یار 3 قسم کے ہیں، ایک نانی ہے، ایک لسانی ہے، ایک جانی ہے۔ نانی یار کو نان کھلا اور چلتا کر، نان کھلا اچھی طرح سے اس کو نان، پھر کہے مولا یا نان نکال یا جان نکال،
باہر کی غذائیں کھا لو، جو فاسٹ فوڈ کھانے ہیں کھا لو، بیکریاں جو کھانی ہیں کھا لو، جی بھر کے کھاؤ۔ اور دوسرا جو ہے لسانی ہے، لسان کہتے ہیں زبان کو، زبانی جمع خرچ، البٹ والکڑاک لطراوت الدماغ، آپس میں باتیں، شکم فقیراں تغار خدا ہما چیز آیا تو فنا در فنا، وہ لسانی ہے، نانی ہے، اس کا تعلق شکم فقیراں سے ہے، تغار خدا ہما چیز آیا تو فنا در فنا۔ اور ادھر جو ہے یہ لسانی ہے، باتیں کرتا ہے، ہور سناؤ، جمع خرچ سارا وقت، انہوں نے کہا اس سے باتیں وغیرہ کر، البٹ والکڑاک لطراوت الدماغ، باتیں کر، اس کو فارغ کر۔ باقی رہا جانی یار، جانی کے ساتھ جان دے، پھر دوستی لگا۔ یہ فرشتے جانی یار ہیں، تو جانی یار تو چھوڑ گئے، نانی یار سارے اکٹھے ہو گئے، نانی نان والے نانی، اور نانی بھی اکٹھے ہو گئے، لسانی بھی اکٹھے ہو گئے، گپ شپ والے ساری رات بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، وقت ضائع کیا۔ نہ نانی نہ لسانی، تو مجھے تو چاہیے جانی، اور جانی آئے گا کام قبر میں، جانی آئے گا موت کے وقت کام، جانی آئے گا دنیا میں میرے کاموں کو بنوائے گا، دنیا میں میرے مسائل کو ہٹوائے گا، جانی آئے گا میرے جادو کو توڑ کے رکھ دے گا، جنات کو ہٹا کے رکھ دے گا، بندشوں کو توڑ کے رکھ دے گا، نظر بد کے لیے میرے اوپر چھاؤں بنے گا۔ اور جانی آئے گا اللہ پاک اس کے ذریعے سے مجھے عزت وقار شان و شوکت، میرے جسم کو میرے چہرے کو نورانی بنائے گے۔ اور جانی آئے گا نا تو ان کے چہرے کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اور جانی آئے گا تو حدیث میں قرآن میں آتا ہے سیماہم فی من اثر السجود، جانی آئے گا تو ان کے چہروں پہ وہ خوشبو کے آثار نظر آئیں گے، نورانیت روح کے آثار نظر آئیں گے۔ اس کے لیے گورا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے نین نقش کا سونا ہونا ضروری نہیں، نور ایک اپنی جھلک دیتا ہے اور بتا دیتا ہے۔ ہاں، اور جب جانی آئے گا میتوں کے ساتھ چلے گا، قبر میں ساتھ چلے گا، جب جانی آئے گا رش لگا دے گا، چاہے انسان جنازے میں تھوڑے سے ہوں، پر جانی آتے ہی جنازے میں ایسے فرشتے ہوں گے، وہ جانی یار ہے۔ اور سارے چھوڑ کے نانی لسانی چارے، جانی کہتا ہے کیوں پریشان ہے، قبر میں تیرا ساتھی، انہیں کہا وہ نانی تھارے تھے گئے، انہیں کہا وہ لسانی، وہ بھی گئے، ٹانگ کریں دے گئے، اور لسانی گئے، نانی گئے، اور جانی یار۔ اب دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے، اور سادہ سی بات کے اندر کتنا نور ہے اور کتنی گہرائی ہے۔ اور وہ یار جو جانی ہے اب قبر میں وحشت کے ساتھی اور تنہائیوں کے ساتھی، حدیث کے الفاظ کا مفہوم، اور اندھیروں کے ساتھی، اور کہتے ہیں تو نے دنیا میں ہمیں نہیں چھوڑا، اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، ہم تیرے ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ اب بولے تو کون سا یار تلاش کرنا ہے؟ نانی 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 جہاں مال اچھا پکا، جس نے مال اچھا کھلایا، چاہے وہ رزق جیسا ہو، کھاؤ، خوب کھاؤ۔ یہاں ساتھ ہمارے کوئنز روڈ کے ساتھ ایک میسن روڈ ہے، وہاں ایک صاحب رہتے ہیں، وہ ہر دعوت میں ضرور جاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں، لیکن ہیں بڑے سمجھدار، پھر سیدھا لارنس گارڈن جاتے ہیں، وہاں ٹریک کے چکر لگاتے ہیں، بڑا سمجھدار آدمی ہے، اتنا کھاتا ہے کہ بس طرح تو بندے کھا جائیں، خوب کھاتا ہے۔ پھر جا کے لارنس گارڈن میں جاتا ہے، وہاں بہت پرانا گارڈن ہے، تو وہاں ٹریک پہ چکر لگاتا ہے، خوب گھومتا پھرتا ہے، پھر گھر جا کے خوب سوتا ہے، پھر اگلی دعوت کا انتظار ہوتا ہے۔
تو بھائی اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نانی یار بنائیں گے، میں تو کہتا ہوں نہ بنائیں۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نانی یار کا، تو تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ ہم آپ خود فیصلہ کریں۔ نانی یار پیکج لگانے والا یار ہے، وہ لسانی یار ہے، گھنٹہ ہے پیکج، 2 گھنٹے 5 گھنٹے ساری رات پیکج پہ۔ یہ لسانی یار ہیں پیکج والے، موبائل کا پیکج لگا ہوا ہے، سر توڑ پیکج ہے، گھر پھونک تماشا دیکھ۔ اور جانی یار ہیں وہ فرشتے، وہ نورانیت، وہ خوشبو، اور نکلنے والی اعمال کی خوشبو اندر سے اور باہر سے لگائی جانے والی خوشبو، اس پہ فرشتے دیوانے ہوتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، پھر اس کے کام بنتے ہیں۔ یار ہوتے ہیں نا، بہت سارے یار ہوں تو بندہ کو تھوڑا سا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہو جاتا ہے، وہ فلاں کو انہیں کہ یہ لے لے، واہ جی واہ کمال کر دیا، انہیں کہ یار قسم کے ہیں، یار تو ہوتے ہی اوکھے ویلے کام آئے، مشکل کے وقت کام، یار تو ہوتے وہی ہیں۔ ہم وہ ہیں جو مشکل کے وقت، حتیٰ کہ تیرا آخری مشکل ترین وقت وہ ہوگا تو موت و حیات کی کشمکش ہوگا، ہم ایک کام کریں گے، جنت سے نا خوشبو لے آئیں گے، تیرے سامنے کریں گے، ایسے حدیث میں آتا ہے۔ جنت سے خوشبو لے آئیں گے، ریحان کی خوشبو، گلدستے تیری ناک کے سامنے کریں گے، تو ایسا خوشبو میں مدہوش ہوگا، اسرائیل چپ کر کے اندر سے نکال کے یہ گیا وہ گیا، تجھے تکلیف اتنی سی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا وہ یارو، ہاں اس نے کہا کوئی تجربہ، انہوں نے کہا لاکھوں مرے پڑے ہیں، دا کے دیکھ کروڑوں اربوں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ایسے کیا۔ جنت سے گلدستے آئیں گے اور تیری سامنے ایسے ناک کے کمرے کریں گے، ان کی خوشبو میں ایسا تو مست ہوگا، جان کنی کی نزا کی کیفیت تجھے پتہ ہی نہیں، اندر ہر چیز تیرے نکلے گی اور تو سکون میں آ جائے گا اور تو راحت میں آ جائے گا، بس مست میں خرام تو سن تو ذرا پیام تو ایسا مست ہوگا۔ ہم وہ یار ہیں، انہیں بھی تمہاری یاری تو بڑی لاجواب ہے، ہمیں پیکج والی یاری سے یاری لگائی تھی، اور میں نے تو کھانے والے یاری سے یاری لگائی تھی، لاہور کے اندر جو بھی آتا ہے سارا مک جاتا ہے، سڑک کے اوپر جو بھی لگائے ہوٹلوں میں بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہر جگہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ یار ہیں، اب دیکھ لیں، اور خوشبو کا ایک سفر ہے وہ کر لیں۔ یہ آج کا درس جو ہے یہ خوشبو کا سفر ہے۔ کون سا سفر ہے؟ ہاں، عنوان دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود عنوان ہے، خوشبو کا سفر ہے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایئر کنڈیشن میں بندہ سوئے تو اس کے اندر سے عنوان پھوٹے، نا بالکل نہیں، یہ خود خوشبو کا سفر ہے، خوشبو کا سفر ہے، اور خوشبو کی تلاش ہے، بلکہ یہ خوشبو کے سفر سے زیادہ بہترین ہے خوشبو کی تلاش، نیکی کے ذریعے خوشبو کی تلاش، خوشبو کے ذریعے خوشبو کی تلاش، اور پھر دیکھیں رنگ کریم کے۔ تو کیا خیال ہے آج کے بعد خوشبو کا اہتمام کریں گے؟ اندر کی خوشبو بھی اور باہر کی بھی خوشبو بھی۔ بنگلہ دیش والے کہتے ہیں کھانا پوچھتے ہیں پہلے، یہ ہمارے پاس بنگلہ دیش کے بیٹھے نا، اس لیے پوچھتے ہیں نا کھانا کھایا، ضرور پوچھتے ہیں کھانا کھایا، وہ کہتے ہیں بس اس نے عزت ہی اسی نے کی ہے، اس نے کھانا ہی نہیں پوچھا، کھانا کھایا، تو ہم نے فرشتے سے پوچھا کھانا کھایا۔ آج کے بعد ہماری تلاش کیا ہوگی؟ خوشبو۔ کیا؟ خوشبو کی تلاش میں ہم خوشبو کے متلاشی رہیں گے، ہمارے اندر سے خوشبو پھوٹے، اتنی پھوٹے اتنی پھوٹے اتنی پھوٹے کہ فرشتے ایسے دوڑے دوڑے ہمارے قریب آئیں، ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، انہیں خوشبو آتی ہے یہاں سے، ہمارے ساتھ ساتھ چلیں۔ اللہ، یہ ہے خوشبو کی تلاش، اور ہم نے آج کے بعد کرنی ہے۔
اندر سے خود پیدا کرنی ہے. انسولین پینکریاس خود بنائے. جب خود بنائے گا آرٹیفیشل انسولین جو ڈرپ اس کے لیے انجیکشن کے ذریعے لگاتے ہیں وہ نہیں لگیں گی. خود بنائے. اچھا جب تک خود نہ بنے دوسری خوشبو بھی لگاتے رہو. بن بھی جائے تب بھی لگانی ہے. انبیاء کے اندر کیا خوشبو ہوگی؟ میرے مدینے والے خوشبو لگاتے تھے. صحابہ اہل بیت میں کیا خوشبو ہوں گی؟ وہ حضرات لگاتے تھے. تو ہم نے وہ خوشبو بھی، اندر کی خوشبو بھی باہر کی خوشبو بھی، دونوں خوشبوؤں کو زندگی کا ساتھی بنانا ہے. تو اب بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے خوشبو نکلے گی. اور فرشتے دور دور آگے دوڑو جلدی کرو، دوڑو جلدی کرو، دوڑو جلدی کرو، دوڑو جلدی کرو، آؤ آؤ جلدی کرو. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تسبیح خانے میں کچھ دیوانے بیٹھے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں، جلدی شامل ہو جاؤ. اور لین اور قطار اور آسمان تک پہنچے. آج پھر وہ ذکر کریں، فرشتوں کی دوڑیں لگوائیں. فرشتوں کی دوڑیں لگواتے ہیں. پھر لجاہ قلبی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے سوز کے ساتھ، اندر کی سچی طلب کے ساتھ، سچے رب کا نام سچی طلب کے ساتھ، اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان کے ساتھ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ. اللہ اللہ اللہ.
اللہ اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک. اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے. ایک بات عرض کرنی ہے. جس طرح مکہ کی نیکی زیادہ ہے، اس کا اجر ایک ثواب کا 1,00,000 کے برابر ہے، گناہ بھی اس کے مطابق ہوتا ہے. میں نے جو آپ کو تعویذ دیا ہے 27 کی رات کا، کسی سے کوئی پیسہ لیا؟ اور زندگی میں سالہ سال کے تجربات سے ایک بات بتاؤں، جو اس تعویذ کو بیچتا ہے، اتنا بربادی، اتنے نقصانات جانوں کے، مالوں کے، حتیٰ کہ کوئی اس تعویذ کو ایک پیسہ بھی لے لے کسی انداز سے، دودھ بھی پی لے اس کی بدلے، چائے بھی پی لے، بوتل بھی پی لے، اس کا حد سے زیادہ نقصان ہوتا دیکھا ہے. کیسے کتنا کسی کا ککھ اور اس کا جس کا گھر نہ بچے، اسی انداز ہوتا ہے. جو اس تعویذ کو قیمتاً بیچے، جس نے تجربہ کرنا ہے کر لے، آزما کے دیکھ لے کہ اس تعویذ کے ذریعے میں عمرہ کرا دے، مجھے اس تعویذ کے لیے حج کرا دے، اس تعویذ کے اتنے پیسے دے دے. اس تعویذ کی باقاعدہ بولی لگتی ہے، اتنے پیسے لے لو، اتنے دے دو، انہیں میں اتنے دوں گا، اتنے کروں گا. کر کے دیکھ لے، تو نے آزما کے دیکھ لیا اپنی قسمت. تو بھی اگر قسمت میں تیری نعمت نکلی ہے، اب اس نعمت کو اگر تو بیچ رہا ہے، یا تو میں نے بیچا ہو نا، کیا خیال ہے؟ میں نے بیچا ہو تو آگے بیچ دے. انہیں کہ میں نے 100 روپے کے لیے 1000 روپے لوں گا، پہلے بھی میں نے پیسوں سے لیا، اب بھی لوں گا، تو کیا حرج ہے؟ میں نے اگر بیچا ہو تو پھر بتا دے. اللہ کے فضل سے میں نے تو یہاں کوئی نسبت نہیں بیچی. ہر بڑی جگہ جہاں مشہور جگہ ہوتی ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے پیسے لیے جاتے ہیں، خرچے کے پیسے لیے جاتے ہیں، اخراجات لیے جاتے ہیں. یہاں تو آخری عشرے والوں سے کیا 15 شعبان سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک پیسہ کسی سے نہ چندہ ہے، نہ اس کا سوال ہے، نہ اس کی کوئی ترتیب ہے. آپ میں سے کسی ایک بندہ کھڑا کر کے کہ طارق تجھے میں نے علیحدہ پیسے دیے تھے، لفافہ وہ کہاں گیا، وہ نکال، کوئی ایک بتا دے. تو جب میں نے خود نہیں لیے پیسے تعویذ کے، اس کی بے لگانا اور اس کی بے سوچنا، اس کی قیمت لگانا اور قیمت سوچنا. اچھا پھر جو لیتا ہے قیمتاً، اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، اس کا تو بہت نقصان. اور جو بیچتا ہے اس کا تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے احتیاط کریں، کہیں یہ خطا نہ ہو جائے، یہ غلطی نہ ہو جائے، اور یہ نقصان نہ ہو جائے. یہ بہت گھاٹے کا کام ہے اور نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ میری آپ کی سدا حفاظت